بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام پراپرٹی سولوشن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے، سرمایہ کاری کرنے کے ڈفرینٹ مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مقصد انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس حد تک اپنے انویسٹمنٹ والیوم کو جو ہے وہ لے کے جا سکے اور اپنا ڈریم ہاؤس جو ہے وہ گیٹ کر سکے. اب ڈریم ہاؤس گیٹ کرنے کے اندر بھی آگے مزید دو آپشنز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ بنا بنایا گھر خریدا جائے یا پلاٹ بائی کر کے اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک آئیڈیل گھر جو ہے وہ تعمیر کیا جائے. آج انہی دو چیزوں کے درمیان ہم کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے کہ بنا بنایا گھر خریدنا کیوں ضروری ہے اور اپنا ذاتی گھر تعمیر کرنا کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پراپرٹی ایکسپرٹ جناب کاشف بخاری صاحب. کاشف بخاری صاحب، پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ. جی شکریہ شہزاد صاحب. کاشف بخاری صاحب، اپنے ابتدائی میں نے عرض کیا کہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ اور اس کا مقصد جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی انویسٹمنٹس کے اوپر، اپنے کیپٹل کے اوپر بہتر ریٹرن حاصل کریں اور کسی طرح سے اپنا ڈریم ہاؤس جو ہے وہ گیٹ کر سکیں. اب اس کے اندر ڈریم ہاؤس کس طرح سے گیٹ کیا جائے، کیا اس کو بائی کیا جائے بنا بنایا گھر یا خود سے تعمیر کی جائے. آپ کے خیال میں کرنٹ جو پراپرٹی کی مارکیٹ کی سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر زیادہ بہتر آپشن کیا ہے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں دونوں چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ گھر کے حصول کے لیے بنا بنایا گھر لینا چاہیے یا جگہ بائی کر کے اس کی کنسٹرکشن کی جائے، تو شہزاد صاحب دونوں صورتوں میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. تو میں مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جب ہم 2022 کے آغاز میں یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. میرا اشارہ کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے ہے. ان لوگوں کے لیے جو گھر کی تعمیر کو، گھروں کو پلاٹ خرید کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بالکل آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل کے اندر ایک کہہ لیں کہ نہ کنٹرول ہونے والا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اضافہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے آج سے 6 ماہ پہلے تعمیر کا آغاز کیا تھا، آج ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے تو وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے. میرے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں لیکن اس ٹائم وہ ان کو کوٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ. پہلی بات کہ ان کے بجٹ جو انہوں نے تعمیر کا بجٹ رکھا تھا تو گرے سٹرکچر آنے سے پہلے ہی وہ بجٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 600 روپے سیمنٹ والی بوری جو ہے وہ تقریباً 850 کراس کر کے 950 تک پہنچی ہوئی ہے. ڈیلیوری چارجز ڈال کے آپ کو کسی جگہوں پہ تو 1000 روپے کی بوری بھی آپ کو کاسٹ ہو رہی ہے. اسی طرح بجری ہے، اسی طرح سریا ہے، اسی طرح دیگر آپ کی دیہڑی مزدوری خرچہ، باقی دیگر معاملات ہیں. اگر آپ کے پاس بجٹ ہے جو آپ نے مختص کیا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ بنا بنایا گھر، اگر آپ 2022 آج سے لے کے اگلے 6 مہینے یا 8-10 مہینے میں پلان کر رہے ہیں تو آپ کو بنا بنایا گھر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو گھر آپ بنا بنایا ملے گا اس پہ کنسٹرکشن کاسٹ وہ نہیں آئی ہوئی جو آج موجودہ دور میں آئی ہوئی ہے، اور وہ اگلے 6 مہینے تک، ظاہری بات ہے جو بندہ آج گھر تعمیر شروع کرے گا 7 مہینے بعد 10 مہینے بعد کمپلیٹ کرے گا، وہ آپ سے اس حساب سے پروفٹ ملے گا. ٹھیک ہے. آج جو آپ کو بنا بنایا جو مکمل گھر ہو چکا ہوا ہے اس نے آج سے سال پریویس جو کنسٹرکشن کاسٹ تھی آلموسٹ اسی کے لگ بھگ کوئی جوڑ توڑ کر کے آپ کو وہ گھر جو ہے آپ کی ڈیل فائنل ہوگی. کاشف بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو آج سے 6 ماہ یا 8 ماہ پہلے جس گھر کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تو تب سے لے کے آج تک جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس میں قریباً 30% سے لے کے 110% تک کا جمپ جو ہے وہ ڈفرینٹ کنسٹرکشن مٹیریل کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے، جس کا اثر جو ہے وہ جو فائنل پروڈکٹ ہے جو گھر کی صورت میں بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آ رہا ہے.
جی بالکل شہزاد صاحب، ایسا ہے کہ سننے میں اور دیکھنے میں اور کسی کو بتانے میں یہ بڑے دلکش بات ہے کہ میں اپنے بجٹ کے مطابق اپنے گھر کی تعمیر خود کروں گا. یہ صرف اپنے دماغ کو تسلی دینے والی بات ہے. جو اچھی سوسائٹیز ہیں یا اگر آپ پنڈ اسلام آباد میں بناتے ہیں تو کسی حد تک گورنمنٹ جو ہے اور کچھ جو ان کے کنسٹرکشن لاز ہوتے ہیں وہ اتنے سخت اور اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن ہے اس کا آپ نہیں تصور کر سکتے. آپ کو ہر حال میں ایک سٹینڈرڈائز کنسٹرکشن دینی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ سننے دیکھنے میں اور بتانے میں بڑا دلکش کاروبار ہے کہ جی میں نے ایک پلاٹ لیا, میں نے گھر بنایا اور اس کو میں نے اتنے میں سیل کر دیا, مجھے اس میں اتنا پروفٹ ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ کاروبار ہے جس میں کل لاگت کا 25 سے 30-35% تک کا بھی آپ کو پروفٹ ملتا ہے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی کچھ عرصے سے کنسٹرکشن کے بزنس میں آلریڈی جو لوگ شامل ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کا مارجن کم ہو گیا, دوسرے میں ایڈجسٹمنٹ کر لی, کچھ ان کو ادھار کنسٹرکشن مٹیریل مل گیا, کچھ یا کریڈٹ پہ مل گیا, کچھ اب دے دیا, کچھ بعد میں دے دیا. تو یہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے. ادروائز جو ایک سنگل آنر, جو ایک سنگل بندہ جو اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہے, اس کے لیے یہ بالکل وقت جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس شعبے سے, اس بزنس سے آلریڈی وابستہ ہیں, ان کو تو شاید یہ مارجن مل جائے کہ ان کو ان کے سپلائر جو ہیں وہ کریڈٹ کے اوپر چیزیں دے دیں, بٹ ایک سنگل آنر کو شاید وہ چیزیں اس طرح سے کریڈٹ پہ نہ مل سکیں, جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے, ان کے بجٹ سے آؤٹ ہو سکتی ہے, اور شاید وہ کنسٹرکشن کنٹینیوسلی جاری بھی نہ رکھ سکے. میں بالکل معذرت چاہتا ہوں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, شدید معذرت. میں ایک اور چیز شہزاد صاحب آپ ہی کے اسی سوال کو میں بیس بناتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس بزنس میں ہیں وہ بھی بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں گھروں کو بنا کے. نمبر 1 کہ انہوں نے جو کنسٹرکشن شروع کی یا آج انہوں نے کمپلیٹ کی, ڈیفینیٹلی جب کنسٹرکشن مٹیریل ختم ہو جاتے ہیں, اسٹیج آتی ہے اور فائنل اس کو فنشنگ کا ٹائم آتا ہے, تو فنشنگ مٹیریل بھی بہت زیادہ مہنگے ہیں. بے شک آپ پینٹس کی بات کریں, وال پیپرز کی بات کریں, الیکٹریسٹی کے کام کی بات کریں, واش رومز کی ٹائلز کی بات کریں, فلور ٹائلنگ لیں, وٹ ایور آپ جو بھی فنشنگ کا مٹیریل ہے اس کی بات کریں, تو وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری ایسی پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے اس کاروبار کو کرنے والے بھی پریشان ہیں. نمبر 1, کنسٹرکشن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی واقع ہو گئی ہے. لوگوں کے پاس اب وہ بجٹ یا وہ قوت نہیں رہی کہ وہ ایک گھر کو 5 مرلے کے گھر کو موجودہ ریٹ میں خرید سکیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جب آپ مکان لا کے مارکیٹ میں فائنل کر کے دے دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے بیچ میں کوئی پروفٹ مارجن بھی تو رکھا ہوتا ہے. اس پروفٹ مارجن کو لینے کے لیے آپ کو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے تک بھی اس گھر کو بیچنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کی بھی آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, آپ کو بل پیس کرنا پڑتے ہیں, آپ کا چوکیدار آپ کو وہاں رکھنا پڑتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ گھر پرانا بھی ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے جو آلریڈی یہ کاروبار کر رہے تھے یا وہ لوگوں نے گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور یا ایک اور بات کہ یا پھر ان کو ان کے پروفٹ کے مطابق گاہک ہی نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو آج آپ اس گھر کو تیار کریں, اس گھر کو ریسرچ کریں, اس گھر کو فائنڈ آؤٹ کریں, آپ اپنے ڈیلر سے رابطہ کریں, آپ اپنے پراپرٹی ایڈوائزر سے رابطہ کریں, آپ مختلف میکانزم یوز کریں, آپ ہم سے رابطہ کریں کہ آپ اپنے بجٹ کے مطابق ایک گھر کو خریدیں, اس میں رہنا شروع کریں, اپنے بجٹ کو دوبارہ سے مینٹین کریں, اس کو سیل آؤٹ کریں, کہیں اور اچھی جگہ چلے جائیں, تو اس سرکل میں آ جائیں جو آپ کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے. کاشف بخاری صاحب, یعنی کہ جو آپ کی گفتگو سے میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ کرنٹلی گھروں کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شاید آپ کے بجٹ سے باہر ہو سکتی ہے, یا اگر آپ ان سین فیکٹرز کو بھی اوور کم کرنے کی اپنے اندر کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور ایک چیز آپ کے بجٹ میں لیٹ سپوز 100 روپے کی آتی ہے اور وہ 120-130 روپے پہ چلی جاتی ہے, تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں, تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ادروائز یہ کام کرنا یا اس ٹائم پہ کنسٹرکشن کو چوز کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. بالکل جی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کاشف صاحب, میں یہاں پہ ایک اور آپ سے سوال جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کنسٹرکشن کاسٹ فی الوقت بیئر نہیں کر سکتے, دیٹ مینس کہ آپ کو کسی بھی شخص کا بنایا ہوا گھر یا کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی کا بنایا ہوا گھر بائی کرنا کس طرح سے فروٹفل ہو سکتا ہے, اس میں آپ کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں اگر وہ گھر آپ کی پسند کے مطابق ہی نہیں تو؟
جی شہزاد صاحب، آپ نے بڑا ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ ہم روزمرہ کی جو ڈیلز ہوتی ہیں ان میں اس کویسچن کو فیس کرتے ہیں اور سم ہاؤ اس کو اگنور ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ یا تو کسی گھر کو خریدنے جائیں اور وہاں کی ٹائلز ہیں، واش روم کی ایسیسریز ہیں، فینز ہیں، یا کچھ وال پیپرز ہیں، یا کچھ کچن کی ایسی جگہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں اور آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کر دیں، تو یہ ایک تھوڑی سی بیوقوفی ہے۔ آپ تھوڑی سی کاسٹ کو مینیج کر کے ایسیسریز چینج کر سکتے ہیں، الیکٹریسٹی فین فانوس کو چینج کیا جا سکتا ہے، وال پیپر ریپلیس کیے جا سکتے ہیں۔ میرے ایک مشاہدے میں آیا، ایک بڑی اچھی ڈیل تھی جو ہوتے ہوتے رہ گئی، ایک بڑی ہیوج ڈیل تھی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ فیملی جو دیکھنے آئی ان کو اس گھر میں لگے ہوئے پنکھے پسند نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑے سب سٹینڈرڈ پنکھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ 4 سے 5 بیڈ روم تھے، اور اگر بہت زیادہ لگایا جائے 10,000 کا پنکھا بھی وہ ریپلیس کرتے تو 40 سے 50,000 میں پنکھے ریپلیس ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے سودا ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم یہ ڈیل نہیں کرتے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو تھوڑا سا موڈیفائی کر سکتے ہیں، اور آپ بڑا ہیوج جو اماؤنٹ ہے اس کو بچا سکتے ہیں۔ بڑی اہم آپ نے بات کی، اور میرا خیال ہے یہ وہ چینجز ہیں جو انسان اپنے روٹین کے منتھلی بجٹ کے اندر ان چیزوں کو گریجولی اگر چینج کرتا جائے تو اپنا کمفرٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ قائد صاحب، فائنل کویسچن، گھروں کی تعمیر ریکمینڈڈ نہیں ہے، بجٹ کیا ہے؟ 5 مرلے، کم از کم ایٹ لیسٹ 5 مرلے کا سائز جو ہے وہ ایک ایوریج فیملی کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ 5 مرلے کے گھر اگر ہم دیکھیں تو ان کی رینج جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کم از کم کہاں سے مل سکتے ہیں، اور میکسیمم کہاں تک جاتے ہیں، پنڈی اسلام آباد خصوصاً اگر بات کی جائے تو؟ جی شہزاد صاحب، میں پنڈی اور اسلام آباد کی اگر بات کروں تو یہ 5 مرلے کا جو یونٹ ہے وہ اپروکسیمیٹ آپ کو سنگل سٹوری تو مل جاتا ہے 60 سے شروع ہو کے 90 تک، اچھی بلڈنگ، اچھا مٹیریل، اچھی لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اگر آپ ڈبل سٹوری ایک اچھے یونٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً 1 کروڑ سے لے کے 35-40 کے درمیان ایک اچھا گھر آپ کو مل سکتا ہے، ڈیل فائنل ہو سکتی ہے۔ قائد صاحب، پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسکرین پہ ہمارے نمبر موجود ہیں، اگر آپ پراپرٹی کنسلٹیشن کے حوالے سے ہماری رہنمائی چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔